اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے پر آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم لوگ متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، جس کے راوی حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صبح کی نماز پڑھائی، اس حال میں کہ رات میں بارش ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام کے اوپر، اور جب نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کیا، ان کی جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا هل تدرون ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں تک اس حدیث کی تشریح کل کے درس میں آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ یہاں سے یہ حدیث قدسی ہے جی، اتدرون ماذا قال ربکم قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اور اس کے بعد سے جو ہے قال اصبح من عبادی مومن بی وکافر، کہا اصبح یہاں پہ دونوں معنی کے اندر ہے، یا تو صبح کرنے کے معنی میں یا ہو گئے کے معنی میں، دونوں معنی کے اندر اصبح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کہا میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ میرے اوپر ایمان لانے والے تھے، میرے بندوں میں سے کچھ، اور میرے بندوں میں سے کچھ نے کفر کی حالت میں صبح کی، یعنی میرے اوپر مجھ کو انکار کیا۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ، جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش برسائے گئے، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہوا، کافر بالکوكب، ستارے کا انکار کرنے والا ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یعنی جس شخص نے یہ کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش برسائے گئے، یعنی اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اصل نعمت کا دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، اور لفظی طور پر نعمت کی نسبت بھی اللہ رب العالمین کی جانب کی، نعمت کا دینے والا اللہ ہے، یہ عقیدہ رکھا، اور نعمت کی نسبت بھی رب العالمین کی جانب کی، تو یہ اعتقاد بہترین اور درست اعتقاد ہوا، اور اس اعتقاد کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ بندہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہوا، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، میرے اوپر ایمان لانے والا ہوا، کافر بالکوكب، ستاروں کا انکار کرنے والا ہوا۔ ستاروں کے انکار کرنے سے کیا مراد ہے جی؟ کیا ستاروں کے وجود کا انکار کرنے والا ہوا؟ بارش کی، کس چیز کا؟ ستاروں کی وجہ سے بارش، ہاں، یعنی اس عقیدے کا انکار کرنے والا ہوا جو عقیدہ مشرکین رکھا کرتے تھے
اور وہاں دونوں طرح کی باتیں ہوں گی، یا تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے بارش برساتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش برسی یا بارش برسائی گئی، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ بارش برسانے والا اللہ ہے لیکن یہ ستارے سبب ہیں۔ ایک منٹ معاف کیجیے گا، ایک ضروری کال تھا، اس کو لینا ضروری تھا۔ ہاں، تو کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے بارش برسائے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والا ہوا۔ کیسے ایمان لانے والا ہوا؟ کیونکہ نعمت کی نسبت اس نے لفظی طور پر بھی اللہ رب العالمین یعنی حقیقی نعمت دینے والے کی طرف کی، اور اعتقادی طور پر بھی اس نے یہ اعتقاد رکھا، یہ عقیدہ رکھا کہ نعمت کا اصل دینے والا، بارش کا اصل برسانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اس نے ستاروں کے تاثیر کا یا اس عقیدے کا انکار کیا جو مشرکین مکہ رکھا کرتے تھے کہ بارش برسانے والے یہ ستارے ہیں، یا یہ ستارے سبب ہیں بارش برسانے کے، یا بارش برسانے والا وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن لفظی طور پر وہ ستاروں کے جانب بارش کی نسبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ مطرنا بنوع کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم بارش برسائے گئے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم بارش برسائے گئے، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جانب سے لوگوں کو بتلایا۔ کیا کہا؟ کافرم بی، میرے یعنی میرا انکار کرنے والا ہوا۔ یہاں پہ دیکھیے جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو عربی زبان کے بھی بہت بڑے عالم تھے، یعنی فقہ کے اندر ان کا ید طولہ تو مشہور ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں امام شافعی، لیکن ساتھ ساتھ ان کو عربی زبان کے اندر بھی بڑی مہارت حاصل تھی امام شافعی کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کافرم بھی ایک ایسا جملہ ہے جو کئی چیزوں کو شامل ہے، کئی چیزوں کو شامل ہے۔ کہا وہ کون کون سی چیز ہے؟ کہا کافرم بھی کا معنی یہ ہوگا کہ کفر اکبر کرنے والا ہوا وہ آدمی، اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے دل میں رائی برابر ایمان باقی نہیں رہ سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ نسبت کر دے کہ ستارے بارش کے برسانے والے ہیں تو گویا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا۔ اور اگر وہ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ یہ ستارے یہی اصل میں بارش برساتے ہیں، یہی اصل میں بادل پیدا کرتے ہیں، اور یہی اصل میں زمین والوں کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، اگر یہ کہے تو ایسا کہنے والا آدمی کفر اکبر کا مرتکب ہوگا اور اس کا ایمان مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، وہ آدمی بے ایمان ہو جائے گا، ایمان والا نہیں رہے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کافرون بی کا ایک معنی یہ ہے۔ کہتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ ستارے بارش برسانے کے سبب ہیں، یا ان کے حرکت سے، یا ان کے ادھر ادھر گھومنے سے، یا ستاروں کے گرنے سے، یا کسی رات میں کسی مخصوص ستارے کے ظاہر ہونے سے بارش کے نزول کا سبب ہوتا ہے، تو یہ کفر اصغر ہے، اور یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ کفر اصغر سے آدمی کا ایمان مکمل طور پہ ختم تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو جتنے کے جتنے ستارے ہیں ان میں سے کوئی ستارہ بھی سبب نہیں ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تاثیر نہیں پائی جاتی ہے جس کی تاثیر سے زمین کے نظام کے اندر کوئی الٹ پھیر ہونے کا خطرہ ہو، یا ستارے زمین میں اپنا کوئی اثر نہیں ڈالتے، کسی کی موت سے ستاروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی ولادت کے اوپر ستاروں سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طریقے سے ستاروں کے ذریعے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ستاروں کے ذریعے سے کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ کلی طور پر ستارے کسی طرح سے کسی کو فائدہ اور نقصان دینے والے نہیں ہے۔ یہاں وہ ساری چیزیں آ گئی جی،
اب سڑک کنارے وہ لوگ جو بیچنے والے جو کہتے ہیں یہ انگوٹھی پہنو تو فلاں گرہ تمہارا شانت رہے گا، یہ انگوٹھی پہنو تو یہ شانت رہے گا، منگل کو لہسن نہیں کھاؤ، اتوار کو گوشت نہیں کھاؤ، مثال کے طور پر یہ سب نسخے بتاتے ہیں لوگ. تمہارے اوپر شنی کی دشا بھاری ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اتوار کے دن تم کو گوشت نہیں کھانا پڑے گا، منگل کے دن یہ کام نہیں کرنا ہے، پیر کے دن مچھلی نہیں کھانا ہے، مثال کے طور پر. اس طرح کے خرافات اور بری باتیں لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اور ہم لوگوں کے یہاں بھی ہے، چپل الٹا رکھنے سے تقدیر بگڑ جاتی ہے یا نہیں؟ کہ کوئی آدمی پاؤں ہلا رہا ہے تو اس سے اس کی تقدیر بگڑ جاتی ہے. تو اس طرح کے جتنے اعتقاد ہیں غور کیجئے. امام شافعی کے اس جملے کے اوپر غور کیجئے. کہا کہ اگر وہ سبب مانتا ہے ان کو تو سبب ماننے سے اس کے ایمان میں خلل واقع ہوگا، مکمل ایمان نہیں ہوگا، اس آدمی کا ایمان ناقص ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا اس کا ایمان. اور ناقص ایمان لے کر کے وہ آدمی جنت اول وہلہ میں تو نہیں جا سکتا ہے. اول وہلہ میں یعنی ابتدائی طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اس کو جہنم جانا پڑے گا، اور اپنے گناہوں کا اگر اللہ رب العالمین اس کو معاف نہ کرے تو اپنے گناہوں کی سزا اس کو کاٹنی پڑے گی، اور اس کے بعد وہاں سے وہ نکل کر کے جنت میں جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان اعمال سے محفوظ رکھے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس طرح کے اعمال سے بچ سکیں. تو یہ معنی ہے مکافرم بی کا، یعنی میرا انکار کرنے والا ہے. انکار کرنے والے کا کیا معنی ہے؟ اور کبھی کبھی دیکھیے گا جی، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے، یہ ستارے سبب ہے، ایسا کہہ کے لکھتے ہیں بعض علماء. تو یہ لکھنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ سبب ہے، بلکہ وہ وقت اس سے مراد لیتے ہیں. جیسے 14ویں کی چاند ابھی مکمل ہے، تو جب 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے تو یہ وقت ہے سمندر کے اندر جوار بھاٹا ہونے کا. عام طور پہ سمندر کے پانی کے اندر اچھال اس وقت آتا ہے جب 14 تاریخ ہے یا جب 13 تاریخ ہے عربی کا، عام طور پر. تو یہ ایک تجربے کی بات ہوئی، یہ اس دائرے کے اندر نہیں آئے گا. تاہم یہ بات ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ایسا کہنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ جب چاہے گا تب طوفان آئے گا، جب چاہے گا تب سمندر کے اندر اچھال آئے گا، جب چاہے گا تب سمندر میں جوار بھاٹا آئے گا. لیکن پھر بھی اگر وقت کے اوپر استدلال کرنے کے لیے کوئی آدمی اگر ایسا کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اگر اس کو سبب بنا دیتا ہے تو یہ کفر اصغر کے اندر ہے، یہ کفر اصغر کے اندر ہے. اور تیسری چیز امام شافعی کے جملے کے اوپر غور کیجئے گا. کہتے ہیں ومن اضاف المطر، جو آدمی بارش کی نسبت کر دے، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی نسبت کسی ستارے کی جانب کرے، لفظی طور پر، اعتقادی طور پہ نہیں، یعنی دل کے اندر اس کا یقین ہے کہ بارش برسانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں ستارہ نکلا اس وجہ سے پانی ہو رہا ہے، رجو ہے نا اس وجہ سے پانی ہو رہا ہے، مکر ہے نا مکر کے وجہ سے پانی ہو رہا ہے، فلانا ہے نا اس کے وجہ سے پانی ہو رہا ہے، ٹھنڈی کیوں بڑھ گئی نا یہ ہو گیا نا اس کے وجہ سے ٹھنڈی بڑھ گئی. اگر یہ کہہ رہا ہے لفظی طور پر، صرف لفظی طور پر، ورنہ دل کے اندر اس کا اعتقاد ہے کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن لفظی طور پر، تو امام شافعی کہتے ہیں فہذا کفر النعمہ، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کے ساتھ ناشکری ہے. اور اللہ رب العالمین کا یہ قول کافرم بی، یہ ان تینوں معانی کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں کہ کافرم بی یہ لفظ بہت گہرا ہے، اس کا یہ معنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ میرا انکار کرنے والا ہے. میرا انکار کرنے والا کیا ہے؟ اس کی 3 کیٹیگریاں ہیں جو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی گئی، اس کو بیان کر دیا گیا. اسی طرح سے امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ بڑے فقیہ ہیں،
اور مالکی ہیں، مالکی المذہب، کہتے ہیں رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہ بڑی اچھی بات کہی ہے اس حدیث کی تشریح میں. اس کو دیکھیے، کہا وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اپنے رب کے جانب سے، اصبح من عبادی مومن بی وکافر فمعناہ عندی علی وجہین، کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے دو معنی ہیں اس جملے کے. اصبح من عبادی مومن بی، یعنی میرے بندوں میں سے بعض بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ میرے اوپر ایمان لانے والے تھے، اور بعض نے اس حال میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کرنے والے تھے. امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس کی دو وجہ، یعنی دو طرح سے اس جملے کی تشریح میرے نزدیک کی جا سکتی ہے. پہلی بات کہتے ہیں کہ اگر کہنے والا یہ کہے مطرنا بنوع قضا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یا فلاں ستارے کے گرنے کی وجہ سے بارش ہوئی، یا فلاں ستارہ کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی، اگر وہ آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ستارہ بارش برسانے والا ہے، یہ ستارہ بارش کو پیدا کرنے والا ہے، یہی بادلوں کو جو اکٹھا اور جمع کرنے والا ہے، تو ایسا کا اعتقاد رکھنے والا آدمی کافر ہے، کفر صریح کا مرتکب ہے، دین اسلام سے خارج ہے، اور اس کے کفر میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ مسلمان کے گھرانے میں ہی کیوں نہ پیدا ہوا. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، اگرچہ وہ مسلمان میں سے کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا جی؟ کفر کرتا ہے، کفر صریح کرتا ہے، جس کے کفر کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. کتنا سنگین معاملہ ہے یہ دیکھیے. اب انگوٹھی اس وجہ سے پہننے والے کہ میرا گرہ شانت ہوگا، خاموش ہوگا، 5 انگلی میں 5 طرح کی انگوٹھی، بلکہ کچھ لوگ ایک انگلی میں 2 طرح کی انگوٹھی ڈالتے ہیں خاموش کرنے کے لیے. تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں حدیث کے اس تشریح سے اور ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے. کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسلمان ہو، لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر صریح رکھتا ہے، اور اگر وہ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے تو یطلب منہ التوبہ، اس سے کہا جائے گا کہ تم توبہ کرو. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ مرتد ہے. اللہ اکبر، جملہ غور کیجئے. اور آگے کہتے ہیں کل مرتد، ہر مرتد کے ساتھ لا بد ان یستتاب، کہ اس سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. اور ویطلب منہ الرجوع الی الدین، اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم دین کی طرف واپس پلٹو. اور اس وقت تک اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ آدمی اس سے توبہ نہ کروا لیا جائے، یعنی اس کو توبہ کی درخواست نہ کی جائے، اس کو کھڑا کر کے یہ نہ کہا جائے کہ تم توبہ کرو. اگر وہ مسلمان گھرانے کا ہے تو اس جملے سے کہ ستارے بارش برساتے ہیں، ستارے ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں، شنی ہمارے اوپر بھاری ہے، فلاں ہمارے اوپر ہلکا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہے. اب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس سے توبہ کراؤ، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو بصورت دیگر اس کا قتل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، ایمان سے پھر گیا. توبہ کرانا ہے. کہتے ہیں ہر مرتد کے ساتھ یہ کیا جائے گا، توبہ کی درخواست اس سے کی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لیا اس کے توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کیا تو پھر اس کو حدن، اسلامی شریعت کی حد نافذ کرتے ہوئے، اسلامی عدالت جہاں ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے، وہاں اس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوگا، اس کا جرم ثابت ہوگا، اور اس کے بعد قاضی اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. سمجھ گئے؟ سوائے، علماء کا قول ہے، کہتے ہیں سوائے اس کے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے تو اس سے توبہ بھی نہیں کروایا جائے گا، کیونکہ یہ اس کا معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ مرتبط ہے. لیکن علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہتا ہے تو اس سے بھی توبہ کرایا جائے گا،
اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کو قبول کیا جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو پھر اس کی جو سزا ہوگی اسلامی عدالت قتل کرنے کی سزا اس کے لیے نافذ کرے گی۔ لیکن اگر وہ لوٹ گیا، توبہ کر لیا، تو اس کے توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور اگر توبہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا حدن اور کفرن، کیونکہ وہ آدمی کافر ہے اور وہ اہل نار میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر کوئی آدمی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان ستاروں کو علامت کے طور پہ مقرر کیا ہے بارش کے لیے اور اس کے وقت کو بتلانے کے لیے، یا ان ستاروں کے اوپر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سبب ہے، سبب سے مراد یہاں پہ علامت ہے جی، سبب سے مراد وہ سبب نہیں ہے، وجہ والی سبب نہیں ہے، علامت ہے، کیونکہ کہا آگے جملے میں انہوں نے کہا علامت و وقت، تو کہتے ہیں فہذا مومن، ایسا آدمی مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ اور ایسے آدمی کو یہ پورے طور پہ اعتقاد رکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ بارش کا نازل ہونا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی قدرت سے ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو بارش کو نازل کر سکے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے بارش کو نازل کرتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ دونوں کے دونوں معاملے ثابت ہو گئے تو ہر مومن کو، ابن عبد البر کہہ رہے ہیں دیکھیے، ہر مومن کو کے لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ بارش کے نازل ہونے کے وقت وہ صرف اور صرف یہی کہے مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے رحمت سے ہم بارش برسائے گئے، بس اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں بتائے، کوئی بات نہ کرے، صرف کہے بارش ہوئی، اللہ کا فضل ہے کہ بارش ہوئی، ٹھنڈی پڑ رہی ہے اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے، گرمی ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، فصل ہے، کوئی بھی موسم ہے، اس کی نسبت سیدھے اللہ رب العالمین کی جانب کرے، کوئی سائنٹیفک ریزن یا کوئی اور دوسرا ریزن اس میں تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ جی ہاں، توحید کے ان باریکیوں کو غور سے سمجھیے، اس میں آدمی عام طور پہ غلطی کرتا ہے جانے میں انجانے میں، اور غلطی کی کتنی بڑی وعید اور سزا ہے، اور کس طرح سے علماء کرام نے ان حدیثوں کو سمجھا ہے اور ان کی وضاحت کی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام الموفق المالکی رحمت اللہ عز وجل نے بیان کیا کہ یہ حدیث جس کو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ان الکفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے اوپر کفر کیا، تو یہاں پہ کفر سے مراد کفر اکبر ہے۔ اگر آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ستارہ خود بخود بارش کا برسانے والا ہے، یا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ستارہ سبب ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ کفر اکبر ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ستارے سبب ہیں اس معنی میں کہ یہ بارش کے نازل ہونے کے اوقات کو بتلاتے ہیں، اس کے ٹائم کو بتلاتے ہیں، تو ایسا آدمی مومن ہے، ایسا آدمی کافر نہیں ہے، ایسا آدمی کافر نہیں ہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا جی، جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے لیکن اس کا معانی بہت بڑا ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ابھی ایک جملے کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کی۔ اب یہاں ایک سوال ہے آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی کہ بعض لوگ ایمان کی حالت میں صبح کرتے ہیں، بعض لوگ کفر کی حالت میں صبح کرتے ہیں؟ کب کہا؟ نماز کے بعد صبح، نماز کے بعد کہاں کہا؟ مسجد میں، حدیبیہ کے مقام پر۔
حدیبیہ کے مقام پر. اور حدیبیہ کے مقام پر دونوں طرح کے لوگ موجود تھے جی. کافر بھی موجود تھے بغل میں بازو میں, اور مسلمان بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے. تو صحابہ کرام نے یہ اعتقاد نہیں رکھا تھا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے نازل ہوئی. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ اعتقاد صحابہ کا تھا, بلکہ صحابہ کرام نے یہ کہا تھا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ, ہم اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش برسائے گئے. یہ ستاروں سے بارش کی نسبت کس نے کی تھی؟ وہ کفار نے کیا تھا, جو کفار وہاں پہ موجود تھے ان لوگوں نے کیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عقیدہ اور اعتقاد نہیں رکھا تھا. اس بات کو سمجھیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا حدیبیہ کے مقام پر, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مشرکین کے درمیان موجود تھے. وہاں پر مشرک لوگ بھی تھے اور وہاں پہ مومن لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے تھے. تو جو مومن تھے انہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کہا, اور یہ ایمان باللہ تھا, اس لیے کہ بارش کا برسانے والا یہ اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, منع کرنے والا اللہ ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نعمت دے نہیں سکتا, اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نعمت کو چھین نہیں سکتا. اللہ اکبر, یہ توحید ہے. غور کیجیے, جو صحابہ کرام اور اس امت کے اسلاف کے دلوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راسخ کیا تھا. اور یہی عقیدہ ائمہ اسلام کا تھا. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, تمام کے تمام علماء کا اور ائمہ کا یہی عقیدہ تھا کہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور دینے سے منع کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. لہذا آدمی کو اپنے دل اللہ رب العالمین سے لگا کر کے رکھنا چاہیے, کسی دوسرے آدمی سے اپنے دل کو لگا کر کے نہیں رکھنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بادشاہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی ولی کیوں نہ ہو, چاہے کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, اس سے کسی خیر کا سوال نہیں کیا جا سکتا. مومن جب بھی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے کرتا ہے. کہتا ہے اللہم ارزقنی, یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سب امام شافعی کے جملے ہیں. ارزقنی ولد, اے اللہ مجھ کو بچہ دے. یا ربی لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ سب مومن بندے کہا کرتے ہیں. کوئی اگر بیمار ہو گیا تو کہتا ہے مسنی الضر, اے اللہ مجھ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے, فرفع عنی الضر یا رب العالمین, اے اللہ مجھ سے بیماری کو دور کر دے. مومن کو جب کوئی مصیبت یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ یا اللہ یا ربی کی صدا لگاتا ہے. وہ کسی ولی کو نہیں پکارتا, کسی بزرگ کو نہیں پکارتا, یا سیدی فلاں, یا غوث المدد, یا فلاں المدد, یا اقطاب المدد, یا اوتاب المدد, یا جبریل مدد, اور یا فلاں مدد, یا علی مدد, یا حسن مدد, یا حسین مدد کی صدا وہ نہیں لگاتا, بلکہ ہمیشہ اس کا دل اللہ رب العالمین سے معلق ہوتا ہے. یہی توحید خالص ہے کہ آدمی اپنے دل کو اللہ رب العالمین سے لگا کر کے رکھے اور اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھے, کیونکہ حقیقی دینے والا اور حقیقی منع کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے اس حدیث کے تشریح میں بیان کیا ہے. حدیث اب بھی باقی ہے, انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو مزید مکمل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی, کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کہ موبائل میں ویدر چیک کرنا کیسا ہے سر؟ موبائل میں ویدر جو چیک کرتا ہے کل کا موسم کیسا رہے گا, بارش ہوگا یا نہیں, کر سکتے کر ہیں, سکتے کوئی ہیں. حرج نہیں.
جزاک اللہ خیر. کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ محکمہ موسمیات کی طرف سے جو فورکاسٹ کیا جاتا ہے یا ان سے رائے حاصل کرنا، یہ کیسا ہے؟ لیا جا سکتا ہے، وہ بھی یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہتے ہیں نا. وہ تو جی کہتے ہیں کہ ایسا بن رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسباب متعین کیے ہیں. جی کہ اس طرح کا معاملہ بنے گا تو سائیکلون آئے گا، لیکن جس کے اوپر کوئی سبب متعین نہیں کیا ہے اس پہ کوئی یہ لوگ پیشن گوئی نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ زلزلہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب نہیں ہے متعین، تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہ بادلوں کی حرکت کو غور سے دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بادل گھنا ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، اکٹھا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بارش کے برسنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بارش ہوگی، جی اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے. جی جی. تو پھر اس پر کیا ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس ہاں لائن اس پہ بھی پہ بات مسلمانوں آئی ہے نا، اس میں جی شروع میں ابتدائی درس میں اس پہ تفصیلی گفتگو ہم لوگوں نے کیا ہے. جی جی کہ علم حاصل کرنا کیسا ہے. علماء کا دو قول ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ وقت جاننے کے لیے یہ علم حاصل کر رہا ہے پتہ لگانے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ستاروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سدن للذریعہ، کہیں ہو سکتا ہے اس کا علم حاصل کرے، آگے چل کے اس کو شیطان بہکا دے اور پھر وہ ستاروں کا علم حاصل کرے، علم تاثیر حاصل کرے. تو اگر اس کو ایسا ہے معاملہ، ایمان اتنا راسخ ہے، مضبوط ہے، تو یہ علم حاصل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ جو حدیث ہے سر، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو ستارے کے اوپر کچھ آدمی آج فجر کے نماز کے بعد ہی جو حدیث آیا ستارے کے اوپر، مطلب یہاں پہ مشرکین لوگ بھی نماز فجر کی کب پڑھ رہے تھے؟ نہیں فجر کی پڑھ نہیں رہے تھے، وہاں موجود تھے. جی اچھا. وہاں موجود تھے، نمازی میں وہ لوگ نہیں تھے. نماز تو صحابہ کرام پڑھ رہے تھے، لیکن اس بستی میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں مشرکین بھی موجود تھے. یہ کہنے کا مطلب ہے. تو مشرکین نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. صحابہ کرام نے کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ. سمجھ گئے بات کو؟ جی 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 جزاک یعنی میں اس کی وضاحت اس وجہ سے کیا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. نہیں ہرگز نہیں. صحابہ جی کا بالکل. عقیدہ کسی قیمت پہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ تو اسی کو امام شافعی نے بیان کیا کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ موجود تھے جو حدیبیہ کا مقام تھا، اور وہاں پہ آس پاس میں مشرکین بھی موجود تھے. تو مطرنا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسائے گئے، یہ مشرکین کا جملہ تھا، صحابہ کرام کا جملہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جی چلا جزاک اللہ. ٹھیک ہے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ